صاحب اس کے اندر اوصیاء کی جو شہادت کا ذکر ہے اور اس میں خاص طور پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، میں ناظرین اور میں جاننا چاہیں گے کہ ان کا اس خصوصیت کے ساتھ ذکر دعائے ندبہ میں کیوں ہے؟ ایسا ہی ہے کہ جب شہادت کا تذکرہ کیا گیا اس دعا میں اور باقاعدہ انسان پکار کے کہتا ہے این الحسن این الحسین، یعنی کہاں ہے امام حسن علیہ السلام، کہاں ہے امام حسین علیہ السلام۔ اب دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کا جو عالمی آفاقی انقلاب ہے، اس کی اگر دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام سے قیام سے بھی خاص نسبت ظاہر ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اپنا وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا مدینہ میں، اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا، اس میں آپ نے اپنے قیام کے اہداف بیان فرمائے۔ اور اگر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو، قیام کو دیکھا جائے، بے عین ہی وہی ہمیں اہداف نظر آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ دیکھو میں شرانگیزی کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظلم پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا، مجھے جاہو حشم اقتدار نہیں چاہیے، میں کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا۔ تو مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا جو امام زمانہ علیہ السلام کا بھی انقلاب ہوگا وہ در حقیقت ساری انسانیت کی اصلاح مقصد ہوگا۔ جو لوگ حق سے منحرف ہو چکے ہیں، جو لوگ بھٹک چکے ہیں، جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کو اس سے نکالنے کے لیے امام علیہ السلام چاہتے ہیں ایک عالمی معاشرہ قائم کیا جائے جو عدل و انصاف پر قائم ہو۔ پھر آگے امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ لوگ کہیں گے یہ کوئی نیا طریقہ ہے کہ امام علیہ السلام میدان میں جا رہے ہیں اور وہاں پر قیام فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کوئی نیا طریقہ نہیں، وہ اسیرہ بسیرت جدی وہ ابی علی ابن ابی طالب، میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلوں گا اور اپنے بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ چلوں گا۔ اور یہی وجہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو وہاں پر وہ جو پہلا خطبہ ارشاد فرمائیں گے مکہ معظمہ میں اپنی پشت مبارک کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگا کر، اس میں آپ یہی فرمائیں گے کہ جو چاہتا ہے من اراد ینظر الی آدم فہا انا ذا آدم، کہ جو جناب آدم کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے، جناب نوح علیہ السلام کے کمالات دیکھنا چاہے مجھے دیکھے۔ ایک ایک انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہیں گے جو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے۔ یعنی امام زمانہ علیہ السلام جب قیام فرمائیں گے تو ان کے اندر بھی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب خاتم علیہ السلام تک اور امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک کے تمام جو اللہ کی حجتیں ہیں ان کی سیرت ہمیں نظر آ رہی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے جو خاص اوصیاء ہیں ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کو، چونکہ اس کربلا کے انقلاب کو اور اس انقلاب کو نسبت ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا دونوں، اب دیکھیے اب دونوں اگر انقلاب بھی دیکھیں، وہاں پر امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے اور انقلاب امام حسین علیہ السلام لائے، اور یہاں پر بھی امام زمانہ سے پہلے جو امام تھے وہ بھی حسن تھے، ماشاءاللہ، وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تھے۔ اور وہاں پر بھی جو حسن وہ تھے وہ بظاہر خاموش تھے، لیکن وہ خاموشی ظاہر کر رہی تھی کوئی بہت بڑا بھی انقلاب بعد میں آئے گا۔ اور اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ظاہری حیات آپ دیکھیں بظاہر خاموشی نظر آتی ہے، لیکن اب اس کے بعد ایک ایسا عالمی انقلاب برپا کریں گے امام مہدی علیہ السلام کہ جو ساری کائنات میں عدل و انصاف کے پرچم کو سر بلند کیا جائے گا اور ظلم کے پرچموں کو سر نگوں کیا جائے گا۔ جی ناظرین، تو دعائے ندبہ کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس دعا کو صرف الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ وہ مضبوط تعلق پیدا کر سکیں جو ان کی طویل غیبت کے دوران جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کر سکیں۔ روایات میں ہے کہ اگر ہم 40 جمعہ مسلسل اس دعا کو پڑھیں تو وہ عظیم تعلق، مضبوط تعلق اپنے امام کے ساتھ ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کے وقت کا اور علامہ صاحب کے وقت کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس دعائے ندبہ کے موضوع پہ گفتگو کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے مددگاروں اور جان نثاروں میں شامل کریں۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔